السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے متعلق بات کریں گے کہ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بڑے مالدار تھے اور آپ اپنا مال سود پر اہل بصرہ کو دیا کرتے تھے اور ہر روز اپنے لین دین کے تقاضے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب تک جن سے کچھ لینا ہوتا وہ وصول نہ کر لیتے تھے تو تب تک آپ واپس پلٹ کر نہیں آتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ اگر کچھ وصول نہیں ہوتا ہے تو کہتے تھے کہ اچھا میرے آنے کی مزدوری دے دو، اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک روز اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے اور وہ قرض دار گھر میں نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے اور میرے پاس کچھ دینے کو بھی نہیں ہے، ہاں میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کی گردن میرے پاس ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا کہ وہی دے دو۔ چنانچہ عورت نے وہ گردن دے دی اور آپ وہ گردن لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا یہ سری سود میں آئی ہے، پکاؤ۔ بیوی کہا کہ پکاؤں گی تو ٹھیک، لیکن روٹیاں اور لکڑیاں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا بیوی سے کہ رکو، ابھی میں جا کر سود میں روٹیاں اور لکڑیاں لاتا ہوں۔ چنانچہ گئے، اسی طرح پھر آپ روٹیاں اور لکڑیاں لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی پر چڑھائی، جب پک گئی تو چاہا کہ پیالے میں نکالے کہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا اور کہا کہ راہ خدا میں کچھ دو، یہ کہہ کر کے مانگا۔ کہنے لگا کہ واپس ہو جاؤ۔ حبیب کہنے لگا کہ تم واپس ہو جاؤ اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دیں گے اس سے تو امیر نہ ہو جائے گا مگر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ سائل لوٹ گیا۔ حضرت حبیب کی بیوی نے جو دوئی ہانڈی میں ڈالی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں سب خون ہی خون ہے، یعنی ہانڈی میں جب دیکھ رہا ہے کہ سب خون ہی خون ہے، اپنے خاوند کو بلایا اور دکھا کر کہنے لگی دیکھیے یہ آپ کی بدبختی، وہ سومی سے کیا ہو گیا ہے۔ حضرت حبیب نے یہ حال دیکھا تو دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ آپ کی حالت فی الفور بدل گئی اور کہنے لگے اے میری بیوی تو گواہ رہ کہ میں نے آج برے کام سے توبہ کر لی۔ پھر آپ باہر نکلے تاکہ قرض داروں کو تلاش کر کے اپنا مال و اوزان سے واپس لے لیں اور پھر سود پر نہ چلائیں۔ جمعہ کا روز تھا، لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں نے جب حضرت حبیب کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے دیکھو سود خور آ رہا ہے، الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اسی طرح بدبخت ہو جائے۔ جب یہ آواز حضرت حبیب کے کانوں میں پہنچی تو بڑے رنجیدے ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کرائی اور کچھ نصیحت بیان فرمائی۔ حضرت حبیب کے وہاں دل کی دنیا ہی پلٹ گئی۔ آپ وہاں سے اللہ کے محبوب بن کر کے نکلے اور واپس آتے وقت راستے میں آپ کا ایک مقروض سے ملاقات ہوا۔ آپ نے اس کو دیکھا، جو ہی اس مقروض نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر کے وہ بھاگنا شروع کیا تو حضرت حبیب نے اسے آواز دی اور فرمایا بھائی اب تم مجھ سے نہ بھاگ، اب میں تجھ سے بھاگنا چاہتا ہوں، یہ کہا اور گھر کی طرف لوٹے۔ راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے نظر آئے تو انہوں نے جب حضرت حبیب کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ الگ ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، حبیب وہ توبہ کر کے آ رہا ہے، اب جو ہماری گرد اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگار ہو جائیں۔ حضرت حبیب یہ جملہ سن کر دل میں کہنے لگے اے رب غفور، اے رب غفور، اے رب غفور، عجب تیری رحمت ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی، تو نے اس کا اثر اپنے مخلوق کے دل میں پہنچایا اور میری نیک نامی مشہور کر دی۔ پھر آپ نے آواز دی کہ جس کسی نے حبیب کا کچھ دینا ہو وہ آئے اور اپنی دستاویز واپس لے جائے۔ یہ آواز سن کر سب مقروض جمع ہوئے۔ پھر آپ نے جو مال جمع کیا تھا سب لوگوں کو بانٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو اللہ کی رحمت ہے بڑی وسیع ہے، اور گنہگار جب سچے دل سے
تائب ہو جائے تو اس کی رحمت فوراً اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول سے محبت فرماتا ہے تو وضع لہ القبول فی الارض کے مطابق خدائی کے دل میں اس کی محبت و قبولیت پیدا فرما دی جاتی ہے اور سب اسے چاہنے لگتے ہیں۔ مثلاً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوبیت و مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ہندوؤں تک کو دیکھا کہ جو غوث العظم کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، پھر جو شخص ان اللہ والوں سے عقیدت نہ رکھے تو وہ کس قدر بد نصیب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔